بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج باہر بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور دروازے میں نے کھول رکھے ہیں کیونکہ یہاں روشنی کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آج میں بات کروں گا پاکستان کے ایک بہت بڑے سپر سٹار ندیم کے بارے میں۔ اصل نام ان کا نذیر بیگ تھا۔ جرم تیرا تھا، جیل مجھے ہوئی۔ میرے قد سے اونچا میری فائلوں کا ڈھیر، انصاف کی اس تھوک منڈی میں انسانوں کو تولنے والے ترازو کا ایک پلڑا ہمیشہ پولیس کے ہاتھ میں رہتا ہے، یور آنر۔ کیا پاپا کی رٹ لگا رکھی؟ کیا مل جائے گا تجھے میرے ساتھ رہ کر؟ کیا دے سکتا ہوں میں تجھے؟ ندیم نے ہمیشہ تعداد کے بجائے اس کے معیار پر بھروسہ کیا اور دیکھ کر فلمیں چنی اور ان میں کام کیا۔ محمد علی کی بدقسمتی یہ رہی کہ انہوں نے بغیر سکرپٹ دیکھے، شاید کیونکہ ایسی فلموں میں بھی محمد علی نے کام کیا کہ ہمیں حیرت ہوتی تھی، لیکن ندیم نے ہمیشہ اپنے سکرپٹ کو پہلے دیکھا، اس کے بعد فلم ساز کو یس کہا۔ پل بھر کے لیے رکنے والے مسافر کے متعلق کچھ نہ بھی بتاؤ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ لے کہ تیری ماں تیرے لیے مر چکی ہے۔ ندیم کی پہلی فلم 1967 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ فلم ڈھاکہ میں بنی تھی، بنگالی زبان میں، پھر اس کو ڈب کیا گیا اردو میں۔ ہوا کچھ یوں کہ ندیم ایک فنکشن میں گانا گا رہے تھے۔ ان دنوں ٹیلی ویژن نیا آیا تھا، اکا دکا لوگوں کے پاس ہی وہ سیٹ ہوتے تھے، تو گانا گا رہے تھے اور ایک ہدایت کار تھے احتشام۔ ان کو اپنی ایک نئی فلم کے لیے کسی نئے ہیرو کی تلاش تھی اور کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ احتشام کی بیٹی فرزانہ وہ پروگرام دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر 26 سالہ ندیم پر پڑی تو انہوں نے والد کو آواز دی اور ان کی توجہ اس طرف دلائی، تو فرزانہ نے کہا کہ ابو آپ کو تو ہیرو چاہیے، کیا اس سے کوئی زیادہ ہیرو ہوگا؟ احتشام کو بھی وہ ندیم پسند آ گئے۔ انہوں نے ندیم سے رابطہ کیا اور ان کو اپنی فلم آفر کر دی۔ ندیم نے پہلے تو تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کیا، مطلب ہچکچائے، پھر انہوں نے ہاں کہہ دی، اور ندیم کی پہلی فلم خوش قسمتی سے پلیٹینم جوبلی ہو گئی۔ پہلے تو میں یہ آپ کو گولڈن، پلیٹینم اور سلور جوبلی کا بتا دوں کہ ایک سنیما پر جو فلم 25 ہفتے چل جائے وہ ہوتی ہے سلور جوبلی۔ 50 ہفتے اگر مسلسل لگی رہے تو اس کو ہم گولڈن جوبلی کہتے ہیں۔ مجھے اس کٹہرے تک لانے والا کوئی قانون دان نہیں، یور آنر۔ میں خود آیا ہوں یہاں۔ میں نے اپنے جرائم کی داستان لکھی ہے، یور آنر۔ اسے ایک نظر پڑھ لیجیے گا، وہی میری صفائی ہے۔ اور جو فلم سنیماؤں میں کسی ایک سنیما میں پورے 100 ہفتے مکمل کر لے تو وہ پلیٹینم جوبلی ہوتی ہے، اور یہ اس کی کامیابی کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ اوسط درجے کی فلم 3، 4، 5 یا 10 ہفتوں سے زیادہ نہیں ٹھہرتی۔ تو ندیم کی یہ پہلی فلم چکوری بام عروج تک پہنچ گئی اور اس کے نغموں نے دھوم مچا دی۔ ندیم نے بھی بہت اچھا کام کیا تھا۔ اس کے بعد ان کو فلم سنگ دل ملی، جس میں انہوں نے دیبا کے ساتھ کام کیا۔ یہ فلم بھی کامیاب رہی۔ کچھ ناقدین نے اس وقت ان پہ الزام لگایا کہ یہ دلیپ کمار کی کاپی کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جوں آگے ان کا فن ترقی کرتا گیا، ندیم اپنے انداز میں ایکٹنگ کرنے لگے۔ گو کہ انہوں نے شروع میں بھی دلیپ کمار کا انداز نہیں اپنایا تھا، لیکن دلیپ کمار کی اداکاری چونکہ بہت زیادہ نیچرل ہوتی ہے اور یہی انداز تھا ندیم کا۔ اب دیکھیں، کسی آدمی کی شکل کسی آدمی سے ملتی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس آدمی نے کاپی کی ہے اس کی شکل۔ اداکاری کا سٹائل بھی ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال ندیم نے اپنے فن کے ذریعے، اپنی اداکاری کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ ندیم ایک ایسی شخصیت ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا احترام کرنے کو دل کرتا ہے۔ ان کا کریکٹر
ان کی چال ڈھال میں، ان کے بولنے کے انداز میں جھلک رہا ہوتا ہے، اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی کریکٹر کا اچھا ہے، اور عزت اور کریکٹر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تنگ آ گیا تجھ سے، اب مجھ سے تیرا ایمان اٹھایا نہیں جاتا۔ میں اس کے دکھوں میں اور اضافہ نہیں کرنا چاہتا سر۔ بس کیجیے وکیل صاحب، میں نہیں جانتا تھا کہ ایک کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسرے پر اتنا کیچڑ اچھالنا پڑتا ہے۔ ندیم نے اپنے پورے کیریئر کے درمیان ایسی کوئی حرکت، ایسی کوئی معاشقہ وغیرہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی گپ شپ تو آپس میں اداکارائیں کرتے رہتے ہیں، کبھی چائے پی لی، کبھی ایک دوسرے کے گھر میں دعوت ہو گئی، لیکن کوئی ایسا سکینڈل نہیں آیا کہ جس کی تلاش میں آج کے لوگ، آج کے اداکار پھرتے ہیں کہ ہمارا سکینڈل بنے اور ہم خبروں میں آئیں۔ اس زمانے میں یہ چیز نہیں ہوا کرتی تھی، اس وقت صرف صلاحیت ہوا کرتی تھی۔ ندیم نے بہت ساری فلموں میں کام کیا۔ ان کی جو جوڑی تھی وہ شبنم کے ساتھ زیادہ پسند کی گئی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے دیبا اور زیبا کے ساتھ بھی کام کیا، بابرہ شریف کے ساتھ بھی کام کیا، اور بھی بہت ساری اداکارائیں آتی ہیں جن کے ساتھ ندیم نے فلمیں کی۔ ندیم آج کل کراچی میں ہوتے ہیں، بڑی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا بھی پروڈکشن سے منسلک ہے، اور ندیم نے ایک خوشگوار ازواجی زندگی گزاری، اور اسی فرزانہ سے ان کی شادی ہوئی تھی جنہوں نے ندیم کا تعارف کرایا تھا اپنے باپ سے، اور ندیم فلمی دنیا میں آئے تھے، اور ندیم ہمیشہ اپنی بیوی کے وفادار رہے۔ بہت خوشحال زندگی ہے ان کی۔ ندیم نے بہت ساری فلمیں کی، انڈیا کی ایک فلم میں بھی کام کیا، انہوں نے ان کو بلایا تھا، لیکن ندیم کے ساتھ انہوں نے یہ بے ایمانی کی کہ ندیم کو انہوں نے زیادہ مکالمے نہیں دیے، زیادہ سین ان کے خاموش تھے۔ فلم کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں سرچ کر کے اپلوڈنگ کے وقت اس کی کچھ ہو سکتا ہے جھلکیاں میں آپ کو دکھا دوں۔ ندیم کے کریڈٹ پر کچھ ایسی فلمیں بھی ہیں کہ جنہوں نے بہت ہلچل مچائی۔ اس میں 1977 میں بننے والی فلم آئینہ، نظر الاسلام کی ڈائریکشن میں یہ فلم بنی، بہت خوبصورت تھی۔ یہ ڈائمنڈ جوبلی یا پلیٹینم جوبلی تھی۔ لوگوں نے اس فلم کو بہت پسند کیا۔ اس کے علاوہ ان کی فلم قربانی کے مکالمے امجد اسلام امجد نے لکھے تھے، اور قربانی کے علاوہ فلم مہربانی، قاتل کی تلاش، پرانی فلموں میں نائلہ ہو گئی۔ میں اب کس فلموں کا نام لوں؟ 200 سے زیادہ فلموں میں ندیم نے کام کیا، اور اس میں درجنوں فلمیں کامیاب ہوئیں۔ ندیم کی فلموں کی کامیابی کا تناسب دوسرے اداکاروں سے زیادہ ہے۔ میں خود ندیم کی اداکاری کا دیوانہ تھا۔ ندیم کی کوئی بھی فلم لگتی تو میں اس کو نہیں چھوڑتا تھا۔ انسان کی زندگی میں پسند ناپسند بدلتی رہتی ہے، کبھی کوئی اداکار اچھا لگتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ذرا نیچے چلا جاتا ہے، کوئی اور اداکار اس کی نظروں میں سما جاتا ہے، اس کی سماعتوں میں اس کے مکالمے جب گونجتے ہیں تو وہ اس کو پریفر کرتا ہے۔ لیکن ندیم ایک ایسا اداکار ہے جو شروع سے لے کر آج تک میرا فیوریٹ رہا ہے۔ امیتابھ کے بارے میں بھی میرے پسند ناپسند بدلی کہ امیتابھ اچھا ہے یا نصیر الدین شاہ اچھا ہے یا آج کل نواز الدین صدیقی ہے، لیکن ندیم کے بارے میں نے ہمیشہ ایک ہی سوچ رکھی کہ ندیم بہت خوبصورت اداکار ہے، شکل صورت بھی اس کی اچھی ہے، اور اداکاری بھی اس کی بہت جاذب دل ہے۔ ندیم کے مکالمے بولنے کا انداز، ان کے جذباتی جملے بہت زیادہ وہ فطری انداز میں بولتے تھے، اور دیکھنے والے اور سینما میں ان کی فلمیں دیکھنے والے یقیناً ان کے پرستار ہی ہوتے تھے، اور جب ندیم کے کوئی خوبصورت مکالمے ہوتے تھے تو حال تالیوں سے گونج اٹھتا تھا۔ ندیم نے شاید ایک پنجابی فلم میں کام کیا جس کا نام تھا مکھڑا، اور اس کے علاوہ نام یاد نہیں آ رہے، بہت ساری فلمیں ہیں ندیم کی۔ میرے خیال میں چراغ کہاں روشنی کہاں ایک فلم تھی۔ ہم بچپن میں ٹیلی ویژن پر بھی ان کی فلمیں دیکھا کرتے تھے۔ جو فلم فلاپ ہوتی تھی تو وہ 3-4 ماہ کے بعد ٹیلی ویژن والوں کو بیچ دی جاتی تھی بہت سستی۔ تو
ٹیلی ویژن والے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے اور ہمیں دکھاتے تھے، بڑے نخروں سے دکھاتے تھے۔ ایک تو 15 دن کے بعد ایک فلم لگتی تھی، اور عام طور پر دوسرے پروگراموں کے بارے میں وہ پہلے سے بتا دیتے تھے، لیکن فلم کے بارے میں وہ نشریات ختم ہونے سے پہلے جو اگلے دن کے پروگراموں کا نام بتایا جاتا ہے اس میں فلم کا نام بتاتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے ٹائٹل پر فلم کا نام لکھا ہوتا تھا اور نیچے لکھا ہوتا تھا ستارے، اور 3 اداکاروں کے نام ہوتے تھے، 3 یا 4 کے۔ تو ہم اسی وقت سمجھ جاتے تھے کہ یہ فلم ہم نے دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی۔ تو ندیم کی فلم آتی تھی تو ہم دیکھتے تھے۔ ندیم کی ایک اور جو خوبی میں نے دیکھی ہے وہ تھا ان کا گانا پکچرائز کرنے کا انداز۔ بڑے خوبصورت لگتے تھے، انتہائی نیچرل انداز۔ مطلب بہت سے اداکار ہوتے ہیں وہ بازوؤں کی موومنٹ خواہ کرتے ہیں اور ہاتھ لمبے کرنا اور یوں کرنا، یہ اچھا نہیں لگتا کوئی بھی اداکار۔ نیچرل انداز میں کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا۔ لیکن دلیپ کمار کے علاوہ ندیم ایسے اداکار ہیں کہ جو جانتے تھے کہ گانا پکچرائز کس طرح ہوتا ہے۔ 3-4 ہی تو اداکار ہیں گانے کے معاملے میں، ایک بلراج ساہنی کا نام آتا ہے، ندیم کا نام آتا ہے، وحید مراد تو سر فہرست ہیں ان سب میں، ندیم سے بھی آگے۔ لیکن ندیم کا ایک اپنا انداز تھا، اپنی ایک ان کی ٹیکنیک تھی جس کے مطابق وہ چلتے تھے، اور آج تک ان کے دامن پر کسی بھی سکینڈل کا داغ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ندیم کو زندگی عطا کرے۔ تقریباً ان کی عمر اس وقت 84 سال ہو چکی ہے۔ 1941 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور آج تک وہ صحت مند ہیں۔ اللہ ان کو یوں ہی صحت مند اور ہنستا کھیلتا رکھے۔ ہمارا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا اپنے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتایا کیجئے۔ کل میں نے ایک ولاگ اپلوڈ کیا تھا سرائیکی موسیقی کے بارے میں، میرا خیال تھا کہ وہ کافی وائرل ہوگا، لیکن جب میں نے وہ خود دیکھا تو وہ مجھے کچھ اسکیل سا لگا، اسکیل جو ہضم نہیں ہوتا، تو میں نے خود ہی وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔